बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 माह कबल इमरान खान की हुकूमत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर सदर आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मुनव्वर फ़ारूक के बारे में कहा गया था कि इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट राय दे कि इनकी ये डी सीट तो होंगे, इनको ताहयात नाअहल भी किया जाए। इस रेफरेंस पर समाअत फौरी तौर पर हो जाती तो जो कुछ आपके सामने अब है, जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ है, यकीनी तौर पर इस तरह से अदम एतमाद ना होता, ये लोग डी सीट हो जाते और इत्तेहादी जो जिनको ये दिखाया गया कि ये 26 लोग हमारे साथ हैं, 20 लोग हमारे साथ हैं, वो अपोजिशन के साथ मिल गए। जो आजकल हुकूमती इत्तेहाद है उनके साथ मिल गए और अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस को फौरी तौर पर नहीं सुना गया और जितना डिले हो सकता था इतना ही उसको डिले कर दिया गया। बिल आखिर आज इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के 5 फाजिल जज 5:30 बजे फ़ैसला सुना देंगे इसके ऊपर। और पीटीआई के लोग, बाकी भी कई लोग बड़े पुरुम्मीद हैं। जिस जारहाना तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं, इमरान खान के वकील साबिक़ हुकूमत के वकील बाबर अवान को झाड़ा है, इससे ये नज़र आ रहा है एक सख्त फ़ैसला आएगा, एक अग्रेसिव फ़ैसला आएगा कि इसके ख़िलाफ़ मुनव्वर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले की उम्मीद रखी जा रही है कि उनको डी सीट करना तो पक्का है। डी सीट के अलावा उनको क्या सज़ा दी जाती है? 5 साल तक नाअहल होते हैं, ताहयात नाअहल होते हैं। तो देखते हैं कि 5:30 बजे क्या फ़ैसला आता है, लेकिन ज़्यादा खुश फहमी की ज़रूरत नहीं है। ये अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला दे देगी। डी सीट करार दे दिया जाएगा मुनव्वर फ़ारूक को। जिन लोगों ने अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया है, अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ गए हैं, उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, उनको डी सीट कर दिया जाएगा, उन पर ताहयात या 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन इसका इतलाक़ इन लोगों पर नहीं होगा जिन्होंने इमरान खान के पुश्त में छुरा घोंपा है, उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में किरदार अदा किया है। इन लोगों को कुछ नहीं होगा। इन लोगों को जिन हलकों की तरफ से, जिन लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई थी उस पर अमल होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1-2 रोज़ कबल इन लोगों को कह दिया गया है कि इन्होंने कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की है, इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया था। ज़ाहिरी बात है कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया था, इस वजह से इनको नाअहल नहीं करा दिया जा सकता, इनको डी सीट नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि इनका रवैया क्या था, इनका कंडक्ट क्या था, ये कहाँ खड़े थे, किसके ख़िलाफ़ खड़े थे, किसके साथ खड़े थे, और असम्बली में आज भी ये किसके साथ बैठे हुए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद जो आज हुकूमती इत्तेहाद बन चुका है, उनके साथ ये लोग बैठे हुए हैं। इनको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की, इनको डी सीट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना है कि जो लोग इन्हिराफ करेंगे अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देंगे सदारत के लिए, बजट में जो पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करेंगे, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में वोट देंगे या बजट में अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देंगे, इन लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला आ रहा है, उस फ़ैसले का इन अरकान पर राजा रियाज, नूर आलम और इस कबील के दूसरे लोग, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी सेहत इसी तरह रहेगी। तो नाज़रीन 5:30 बजे फ़ैसला आना है। फ़ैसला क्या होगा वो भी हम बिल्कुल मुख्तसरन आपके सामने उसी वक्त फौरी तौर पर आपके सामने उसको भी रख देंगे। तो इसके अलावा आप आ जाते हैं, हाँ, तो ये फ़ैसला किन लोगों के ख़िलाफ़ जाएगा, किन लोगों को डी सीट करेगा, किन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज शरीफ को जिन लोगों ने वोट दिया है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, उनमें कोई शक नहीं रह गई। उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला ज़रूर डी सीट करने के हवाले से आ जाएगा। वो लोग डी सीट हो जाएंगे तो हमजा शहबाज शरीफ का भी इम्कान यही है कि वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। ये फ़ैसला इन लोगों के ख़िलाफ़ तो आ सकता है सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की है, लेकिन कौमी असम्बली में जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है वो महफूज रहेंगे। अगला सवाल ये भी बनता है कि सूबाई असम्बली में जिन लोगों को लाया गया था, हमजा शहबाज के साथ खड़ा किया गया था, उनको भी किसी ने यकीन दहानी कराई होगी कि तुम्हारे ख़िलाफ़ डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ नहीं होगा। फिर देखते हैं कि उनको किस तरीके से बचाया जाता है, क्योंकि जो लोग यकीन दहानी कराते हैं वो बड़े ताकतवर थे और हैं।
اور دیکھتے ہیں کہ کل وہ اتنے طاقتور رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک معاملہ۔ تو باقی اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کن حلقوں کی طرف سے؟ ان حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے بڑے سرگرم تھے، ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کیا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنا دیا گیا، عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا، ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب انہی اداروں کو، انہی حلقوں کو، انہی لوگوں کو آخر آئی ہوئی ہے، بڑے سرگرم ہو گئے ہیں کہ جتنا بھی جلد ہو سکے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اور اعلان اسی حکومت سے کروایا جائے۔ شہباز شریف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کے اتحادی بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو ہم 1.5 سال کے لیے آگے لے جائیں، 1.5 سال چلاتے رہیں۔ لیکن میاں نواز شریف وہ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو جانا چاہیے۔ اور ان کے پیچھے کون ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے؟ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں اپنے پتا جی سے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے، اور میاں نواز شریف مریم نواز شریف کی بات کو مانتے ہوئے پورا زور لگا رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے الیکشن ہو جائیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ یقینی بات ہے کہ چند روز میں نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ انتخابات کب ہوتے ہیں اس کا بھی فیصلہ 1-2 روز میں ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف آج قوم سے خطاب کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، وہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ MQM کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ریاست سیاست سے زیادہ اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ MQM کس کے اشارے پر بولتی ہے، کون اس کی پوچھل کو ہاتھ لگاتا ہے تو کس طریقے سے جو اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور کس طریقے سے کوئی ان کی دم سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو کس طریقے سے جو نیچے گر جاتے ہیں۔ انہی حلقوں کی طرف سے MQM کو پھر اشارہ کیا گیا ہے، MQM کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طاقتیں جو عمران خان کو باہر کر رہی تھی اور کر بھی دیا، وہ اب جلدی سے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ عمران خان نے ایک کو ایکسپوز کر دیا ہے، آصف علی زرداری کو ایکسپوز کر دیا ہے، شہباز شریف کو ایکسپوز کر دیا ہے، نواز شریف کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے لوٹ مار کی ہے، کس طریقے سے یہ پاکستان کو تباہ کرنے میں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ایک چیز عمران خان پوری دنیا کے سامنے لے کے آئے ہیں، قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ عمران کے ساتھ لوگ جوک در جوک نکلے ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، ان کے جلسوں کو کامیاب کر رہے ہیں۔ تو اگلی بات عمران خان یہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مزید وہ ایکسپوز کر رہے ہیں جن کو کبھی کسی نے ایکسپوز نہیں کیا۔ ان کو گالیاں تو دی گئی ہیں، ان پر تبرہ تو کیا گیا ہے، ان کو برا بھلا تو کہا گیا ہے، تنقید تو کی گئی ہے، ان سے انتقام لینے کی بات کی گئی ہے، ان کو سبق سکھانے کا کہا گیا ہے، لیکن کسی نے ان کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کیا تھا جس طریقے سے عمران خان سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اب ان حلقوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں۔ یہی دباؤ ان کے اوپر ہے۔ عمران خان نے اگر وہ نام لے دیا کہ ان کی سازش کرنے والے کون لوگ ہیں، کن لوگوں نے الیکشن کمیشن کو تعینات کروانے میں اصرار کیا تھا، اور کن لوگوں نے عمران خان کی وہ بات نہیں مانی تھی کہ اگر ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو امریکی سازش کامیاب ہو جائے گی، وہ حلقے آج دباؤ میں ہیں۔ وہی عمران خان کے اس رویے سے بچنا چاہتے ہیں، اس کنڈکٹ سے بچنا چاہتے ہیں جو عمران خان آہستہ آہستہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک بات لے کے آگے جا رہے ہیں، اور ان حلقوں پر یہی دباؤ ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر، عمران خان کے اس اعلان سے پہلے، اسلام آباد میں لوگوں کو لے جانے کے اعلان سے پہلے انتخابات کے انعقاد کا اعلان کروا دیا جائے کہ کب الیکشن ہونے ہیں۔ تو اگلی بات ہم کر لیتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، شیخ رشید کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر سب سے زیادہ دباؤ شیخ رشید کی طرف سے آیا ہے۔ شیخ رشید اس کو شیطانی چمگادڑ کا نام بھی دے رہے ہیں، اور بھی کئی نام ان کو دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ بھی مجھے نہیں مار سکتا۔ تو رانا ثناءاللہ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، ان کی طرف سے رانا ثناءاللہ کو کہا گیا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اس کو اس کی اوقات یاد دلا کر رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کا وہی جارحانہ رویہ ہے، اسی جارحیت کے ساتھ وہ عمران خان سے انتقام لینا چاہتی ہیں۔ لیکن رانا ثناءاللہ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے،
انہوں نے اپنی مونچھ نیچی کر لی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے اپنی مونچھ نیوی کر لی۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے جس طریقے سے مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کو ان کی اوقات یاد دلانی ہے، رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کو مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی رانا ثناءاللہ کی طرف سے اس طرح کا جارحانہ جواب شیخ رشید کو نہیں دیا گیا۔ جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ سپریم کورٹ میں ڈیفیکشن کلاز کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو اس پر رپورٹنگ بھی عجیب قسم کی جا رہی ہے۔ سماعت، دنیا اور جیو والے ان کو آگ لگی ہوئی ہے، ان کا تن من اس کے باوجود بھی جل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے منحرف ارکان جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کا بال تک بیکا نہیں ہونا۔ لیکن تکلیف ان کو یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اس فیصلے کا اطلاق ہوگا اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت جاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج ان حلقوں کو بھی آخر آئی ہوئی ہے کہ فوری طور پر انتخابات کا اعلان ہو جائے۔ اس کی تکلیف کہاں پہ محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی تکلیف بھی نجم سیٹھی کو، طلعت حسین کو، ان کو ہو رہی ہے۔ نجم سیٹھی کی طرف سے ایک پھر پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف کہ فوج عمران خان کو پھر ریلیف دینا چاہتی ہے، فوج پھر الیکشن کروانا چاہتی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ اس طریقے سے فوج نہیں کھڑی ہوئی جس طریقے سے فوج نے کھڑے ہونا تھا۔ ایک آدھ منٹ میں ہم آپ کے سامنے نجم سیٹھی کی بھی بایوگرافی رکھ دیتے ہیں۔ یہ بندہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچستان میں دہشت گردوں کے ساتھ بندوق لے کے کھڑا تھا۔ اس کا ذکر سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے بھی کیا ہے، اور پھر بھارت میں جا کر یہ پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتا رہا۔ میاں نواز شریف نے ان کے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے جوتے بھی مارے گئے تھے اسی نجم سیٹھی صاحب کو۔ اور پھر یہ وہی نجم سیٹھی ہے جس نے ایک موقع پر کہا تھا کہ قائد اعظم تو احمق تھے۔ ایسے بندے کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، نگران، اور ایسے بندے کو اقتدار کے ایوانوں میں سلام کیا جاتا ہے، اور آج بھی ان کی بڑی پذیرائی ہے اور اس بندے کی طرف سے تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ فوج اس طریقے سے کیوں نہیں کھڑی ہوئی کہ شہباز شریف 1.5 سال کا اپنا عرصہ پورا کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔